بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان کہ انسان کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہے جب تک لحظ قبر میں داخل نہ ہو جائے۔ انسان کا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہے جب تک لحظ قبر میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کی تائید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص تمام عمر جنت کے کام کرتا ہے، ایک ہاتھ جنت میں داخل ہونے میں رہ جاتا ہے کہ اس سے ایک ایسا کام ہو جاتا ہے کہ سیدھا دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص ساری عمر دوزخ کے کام کرتا ہے، ایک ہاتھ دوزخ میں داخل ہونے میں رہ جاتا ہے، ایک ایسا کام کرتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لحظ قبر میں داخل ہونے تک ایمان خطرے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ان فتنوں کے ایام میں انسان صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعمال کے ساتھ جلدی کرو، ایسا فتنہ جو مثل اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح ہے، تو اس میں صبح کو ایک شخص مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچے گا۔ اس وقت تک مومن کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے جب تک ایمان کو بچا کر قبر میں داخل نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمان ہونے کا سبب بیان فرما دیا، یہ ہے کہ دین کو دنیا کے لیے بیچ دینا۔ موجودہ زمانے میں بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ان میں سے دو کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ دو فتنے، ایک مرزائیت کا فتنہ اور دوسرا انکار حدیث کا فتنہ۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایک دفعہ مجھے کسی کام کے لیے بلایا۔ علامہ اقبال مرحوم، ڈاکٹر اقبال مرحوم، آپس میں محبت کا تعلق تھا۔ علامہ اقبال مرحوم بڑے تھے، عمر میں بڑے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے ایک دفعہ مجھے کسی کام کے لیے بلایا، میں حاضر ہوا تو وہ حجامت بنوا رہے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ نوجوان زیادہ تر مرزائی کیوں ہو رہے ہیں؟
انہوں نے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مولوی صاحب روٹی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں مرزائی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، نوکر بھی کرا دیتے ہیں، نوجوان کو اور کیا چاہیے، بیوی مل گئی اور روٹی کا سوال بھی حل ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، بعض اوقات تنگ دستی کفر تک پہنچا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں. یاد رکھیے کہ انکار حدیث بھی سراسر گمراہی ہے. پرویز اور اس کے ساتھی جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں وہ گمراہ ہیں. ہمارا ایمان ہے قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں. ہم بول رہے ہیں. حضور کا ایک ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان. یاد ہے حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے. قرآن وہی مطلوب ہے اور حدیث یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہ بھی وہی ہے، وہ غیر مطلوب یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ وہی جلی ہے، یہ وہی خفی ہے. منکرین حدیث میں ایمان نہیں رہتا. انکار حدیث سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچائے. جو ان میں پھنس گئے ہیں ان کو اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں ایمان کو بچانے کا طریقہ بھی عرض کر دوں. اور میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، تم سچوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ کے نیک مخلص بندوں کے ساتھ. دوسری جگہ آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جو بکری یا بھیڑ ریوڑ میں رہتی ہے وہ گڈریا کی حفاظت میں ہوتی ہے. جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے وہ حفاظت سے نکل جاتی ہے اور بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے. آج کل فتنوں کا زمانہ ہے. وہی شخص اپنا ایمان بچا سکتا ہے جو حق پرست جماعت سے وابستہ رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک کی ذات. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مبارک مجلس میں شروع کلمات یہی ہیں کہ جب تک آدمی قبر میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک آدمی کا ایمان خطرے میں رہتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کہیں فتنوں کا دور ہے قرب قیامت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور پھر ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نیک مخلص بندوں کے ساتھ رہو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے
فرمانے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، اللہ خاتمہ ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ہمارے سندھ سے قاری عبداللہ صاحب تشریف لاتے تھے، اب بھی جوڑ ہو رہا ہے، 5 دن کا جوڑ ہے، پہلے 10 دن کا ہوتا تھا۔ وہ خوب فرمائے لگے ہمارے سندھ میں کئی میواتی بزرگ، ان کا بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق تھا، اور حضرت کے ساتھ دعوت کام میں بھی شریک کیا کام فرمائے لگے، فرمائے جن کا بھی بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، فرمائے لگے سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ فرمائے لگے ان میں سے کئی بزرگوں کا فرمائے جب بھی انتقال کا وقت قریب آئے تو کہتے ہیں انہوں نے ہم جا رہے ہیں ہمارا کلمہ سن لو، ہم جا رہے ہیں ہمارا کلمہ سن لو، بس کلمہ پڑھتے اور ہم ضرور پرواہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے، اور آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے۔ رات بھی ایک مدرسے میں کر رہا تھا، دین اسلام دلائل کے لحاظ سے قیامت کی صبح تو غالب رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت مبارکہ کے عظیم آپ کے بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک عظیم مقصد ہے کہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں۔ غلبہ اسلام ہمارے بروس هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ تو غلبہ اسلام کے 3 مطلب بیان کیے، فرمائے لگے ایک ہے دلائل کے لحاظ سے غلبہ، دلائل کے لحاظ سے دین اسلام قیامت کی صبح تک غالب رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے آقا، سوائے لالچ اور چمک کے آقا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت ہے۔ یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے، اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور بھی یہ ایک الہاد کا فتنہ ہے، الہاد یہ دین سے بیزاری کا جاگرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ دین سے بیزاری کے پیچھے یہ خواہشات ہوتی ہیں جاگرہ۔ ہم اپنے آپ کو بے لگام رکھنے کے لیے نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، یہ 14 اگست کے موقع پر آس پاس کا بھی جمعہ میں نے کیا تھا، مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ اگر ان کی غلامی اختیار نہ کی پھر پتہ نہیں کتنوں کے آپ غلام بنیں گے، پھر تو من کے غلام بنیں گے، ملکوں کے غلام بنیں گے، یہ غلامی کے توق بڑھتی چلی جائے گا۔ اور
اللہ میاں کو خوش کر لیا الحمدللہ. صحابہ کرام نے حضور کی غلامی اختیار کی صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین کی غلامی اختیار کی. کیسر و کسرا خزانے اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیے. اللہ پھر ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں راہ گزر رہا. وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں, بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. روزہ رکھ لیا, زبان سے سچ بول لیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت. روزی کے آپ کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا, امانت داری سے, اپنی حق حلال کی روزی سے, یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا. عرض کرتا رہتا ہوں یہ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا. کل یا پرسوں میں وضو کر رہا, وہ ٹوٹی کھولی, اللہ نے خیال دل میں ڈالا آخر یہ ٹوٹی بھی تو کسی نے بنائی ہوگی. وہ بیسن لگا ہوا, مگر یہ بیسن بھی کسی نے بنایا ہوگا. وہ لوٹا اس نے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں لوٹا, مگر یہ لوٹا بھی آخر کسی نے بنایا ہوگا. یہ فرش بھی تو آخر فرش نہ ہو تو کیسے کر دے گا. ایک پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا. ہاں یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب آپ کی ضرورت کی ہیں. آپ دیکھ لینا. آپ شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی, ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے, یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے, یہ ہمارے دفتر سے بھی گزر رہا ہے, کھیتی باڑی سے بھی گزر رہا ہے. بس خدا بس میرے کروں جو جہاں ہے بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھے. ان کو خوش کرنے کا جذبہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر اللہ نے خوشیوں کے سمندر چھپا رکھے. یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بڑا اچھا جملہ ہے. دنیا میں رب چاہیے, آخرت میں من چاہیے. دنیا میں رب چاہیے, آخرت میں من چاہیے. دنیا میں رب چاہیے زندگی گزار لے, آخرت میں من چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے یہ گھر نہیں راہ گزر رہا, ہر روز جنازے نکل رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم ہے. یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں, کسی کو گندم کا ایک دانہ نہیں دے سکتے, پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے. دینے والی ذات وہ ہے. اگر اللہ میاں نے ہمارے حلق میں پیاس رکھی ہے, پیاس بجھانے والی نعمتیں بھی انہوں نے عطا کی. میدے میں اگر بھوک رکھی ہے تو بھوک کو ختم کرنے والی نعمتیں انہوں نے عطا کی ہے. دینے والی ذات وہ ہے. ہمارے بچے سکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں, ان کی خدمت میں میرد ہے. پر اس وقت نہیں, یہ فتنوں کا دور ہے. ہماری دوہری ذمہ داری ہے. جہاں اپنے ایمان کو جیسے ایمان کو پھیلانے کی محنتیں ہو رہی ہیں, ایمان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نیک ماحول میں رہیں, غلط ماحول سے بچیں, غلط صحبت سے بچیں. حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ, المرء علی دین خلیلہ. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر من یخالل, سوچ سمجھ کر دوستی لگائیں, کس سے دوستی لگا رہے ہیں. دے لیں. یہ قادیانیوں سے دوستی ہے, ان کی چائے اور بسکٹ میں بھی زہر ہوتا ہے. ان کے میٹھے بول بھی سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے انشاءاللہ۔ یہ محبتیں یہ روز محشر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you.